اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا ملک جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اب لیبنان کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو جوائنٹ سٹرائکس ہیں ایران کے اوپر بے انتہا سٹرائکس جو ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، ان کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل فنکشن میں جو کہ وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کے دورانیے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کئی ہفتے اس میں لگ سکتے ہیں، بلکہ یہ اس سے آگے جانے کی بھی اس کے امکانات ہیں کیونکہ امریکہ کے پاس وہ تمام ایبلٹیز موجود ہیں۔ دوسری طرف ایران بھی اسرائیل کے اوپر اور گلف سٹیٹس کے اوپر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے۔ ایران نے قطر کی جو انرجی فیسلٹیز ہیں آج صبح ان کو ٹارگٹ کیا، اور آج صبح ہی ارلی مارننگ انہوں نے امریکہ کی ایمبیسی کو سعودی عربیہ میں بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ انٹینسٹی جو اٹیکس میں نظر آتی ہے، اس کے ساتھ امریکہ کی نیوز ایجنسی اے پی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس ایگزٹ پلان موجود نہیں، اور سٹیج اس وقت سیٹ ہے ایک لمبے کانفلکٹ کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر۔ ظاہر ہے اس کے بڑے انتہائی سیریس جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی اس وقت نظر آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں تو دبئی، جس کو ایک سیف ہیونز کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، وہ اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے۔ پیٹرولیم اور نیچرل گیس کی پرائسز شوٹ اپ کر رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اور ساتھ ہی ایران اپنے میزائل اور ڈرون اٹیکس میں گلف کے اندر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی ان میں بھی اضافہ کرتا نظر آتا ہے، ریٹیلیٹری اٹیکس جن کو ہم کہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ آپریشنز پہ جو اس وقت ملٹری آپریشنز جوائنٹ اسرائیل اور امریکہ کے ہیں ان میں 5 ہفتے تک بھی لگ سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ ایڈ کیا امریکہ اس سے لمبی جنگ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہے۔ یہ کانفلکٹ جو سپائرل ہوا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل اپنی ایک ایڈوائزری جاری کی، مڈل ایسٹ کے 1 درجن سے زیادہ ممالک سے اپنے سٹیزنز کو نکلنے کا کہا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت گریوٹی آف سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں وہ کیسی ہے، اور کانفلکٹ کے جو اس وقت کانسیکوینسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ اپنے تمام شہریوں کو مڈل ایسٹ سے نکلنے کی ایڈوائزری جاری کر رہا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ بات کی کل کانگریس کے سامنے، ان کی جو ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے جو ایران کا آپریشن ہے اس حوالے سے ان پہ بڑی تنقید کا اظہار بھی کیا گیا ڈیموکریٹس کی طرف سے۔ لیبنان کے حزب اللہ نے بھی اٹیک لانچ کیا میزائل کے ساتھ اسرائیل کے اوپر، لیکن اسرائیل کی جو جوابی کارروائی ہے اس سے بہت بڑی تعداد میں اس میں لوگ جاں بحق بھی ہوئے، مور دین 50 افراد وہاں پہ اس وقت جاں بحق ہوئے جو ریٹیلیٹری سٹرائکس کی اسرائیل نے لیبنان کے اوپر، اور 150 سے زیادہ اس میں زخمی بھی ہیں۔ ایران کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے اٹیکس گلف کے اوپر ایکسپینڈ کرتا نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ انرجی کی سپلائز کو ایران ٹارگٹ کر رہا ہے۔